الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ انسان تو ہے ہی ظالم اور ناشکرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں مومن کی زندگی انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی کا غلام ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ ایسا مالک جو بظاہر نظر نہیں آتا، مگر وہ غلام ایسا ہے کہ مالک کو دیکھے بغیر وہ کچھ کر دکھاتا ہے جو دیکھنے والے غلام نہیں کر پاتے۔ یہ بندگی کا وہ سلسلہ ساری زندگی جاری اور ساری رہتا ہے۔ اسی میں مومن طمانینت اور تسکین محسوس کرتا ہے کہ ہر لمحہ اس کی غلامی میں گزر جائے، وہ کام کر جائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وہ کیسے خوش ہوتا ہے اور مجھے اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ مطمع نظر ہے مومن اور مسلمان بندے کا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں، کچھ سال کے بعد آتی ہیں، کچھ مہینوں کے بعد آتی ہیں، کچھ ہفتوں کے بعد ہیں اور کچھ روزانہ کی ہیں۔ یعنی یہ تربیت کی وہ جو مشق ہے کسی نہ کسی انداز میں وہ جاری اور ساری رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عبادات کا یہ وسیع سلسلہ جو اپنی معراج اور پیک پر پہنچتا ہے رمضان کے روزوں سے، پھر اس کے بعد عبادات کے مہینے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اسی طرح چلتے جاتے ہیں۔ تمام تر عبادت کی شکلیں مالی، جسمانی، وہ سب کے سب ان مہینوں کے اندر آدمی اختیار کرتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس سے عمدہ عبادت اور کوئی قرار نہیں دی گئی، جو ان سب کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے اس بات کا کہ بس ایمان یہی نام ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جس طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے احباب نے کئی جگہ پر فرمایا الایمان نصفان، اگر تم ایمان جاننا چاہتے ہو بھئی دو حصے ہیں اس کے، نصف شکر و نصف صبر۔ ایک اس کا نصف، کوئی بھی چیز ہو اس کے دو نصف ہوتے ہیں، فرمایا ایک نصف اس کا شکر ہے اور دوسرا صبر ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مومن کی زندگی کے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے بھئی مومن کا معاملہ، ان الامر کلہ للہ، اس لیے کہ اس کا معاملہ وہ اپنے لیے نہیں، سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، کبھی خوشی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اتراتے ہوئے اپنے سے باہر نہیں ہو جاتا، فخر نہیں کرتا، اسراف اور مخیلہ یا غرور اور تکبر نہیں، ان سے باز رہ کر وہ کیا کہتا ہے؟ شکارہ، وہ بھی عبادت کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈھال دیتا ہے، اور اس کے لیے جو عبادت وہ اختیار کرتا ہے خوش ہو جانے پر وہ کیا ہوتی ہے؟ شکر کی عبادت۔ شکر ایک عبادت ہے، شکر کوئی زبانی کلمہ نہیں ہے، یہ عبادتوں میں سے ایک بڑی عمدہ احسن ترین عبادت ہے جس کو شکر کہا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ انصابت ذرہ صبر، تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اس شکر کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حوالوں سے کہیں مثال دے کر، کہیں عملی نمونہ پیش کر کے اس شکر کو واضح کیا ہے کہ یہ ہے کیا۔ مدارج السالکین ایک کتاب بڑی اعلیٰ درجے کی کہ مومن کس طرح ترقی کرتا ہے،
منازل طے کیسے کرتا ہے، اس میں وہ بڑی واضح طور پر یہ عبارت لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مومن جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس جانور کی طرح عمل کرتا ہے جو کھا پی کر اتنا موٹا تازہ ہو جاتا ہے کہ آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اس نے کچھ کھایا ہوا ہے، یعنی اس کی خوراک کے آثار اس کے جسم پر نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب مومن کو اللہ رب العزت انعامات سے نوازتا ہے تو جس عبادت کو وہ اختیار کرتا ہے وہ شکر کی عبادت۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش کی اس دنیا کے اندر دو ہی راستے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے اور اس کے مقابل کا راستہ کیا ہے، وہ کفر کا راستہ ہے، شاکرا و کفورا، دو ہی راستے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں سارا کچھ کفر کے مقابلہ میں جو ایمان تھا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ شکر میں اس کو وہ بند کر دیا کہ بس انا ہدیناہ السبیل۔ اے انسان ذرا شروع میں دیکھیں، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اپنی اصل پر ذرا غور کر، کچھ نہیں تھا، تو تیرا وجود نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ دیکھو دو وصف جو انسان کے اندر ہیں جن کے پیچھے اصل قوتیں موجود ہوتی ہیں، دیکھنے کے اندر کان اور آنکھیں نظر آتی ہیں، مگر ان کے پیچھے اگر قوا جس کی وجہ سے یہ سننے کے قابل ہوتے ہیں اور پھر یہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، اگر وہ قوتیں چھین لی جائیں، یہ نظر آنے والے اعضاء جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے بھائی شاکر بننا ہے یا کافر بننا ہے، بن جا جو تو نے بننا ہے۔ اب یہاں شکر گزار کیسے ہوتے ہیں، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بھائیوں کی زندگی میں، یعنی وہ پیغمبر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مثال اور نمونہ بن کر آتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت جو ہے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا کہتا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ جب نوح کے ساتھ اس کی ذریت کو ملا کر ہم نے کشتی میں بٹھا کے چلا دیا تو ایسی حالت کے اندر بھی جب وہ گھر بار چھوڑ رہے تھے، وہ نوح کون تھا، عبدا شکورا، وہ ایسا غلام تھا جو شکر ہی کرتا، شکوہ نہیں کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو بھی غرق کر دیا ہے اللہ تو نے، یہ بات نہیں کہی، التجا ضرور کی، جب جواب ملا پھر کوئی شکوہ نہیں کیا، عبدا شکورا۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر وہ رضامندی کا اظہار کرنے والے لوگ تھے۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، لیکن اسی پر انہی اوصاف پر بات ختم نہیں کی، فرمایا شاکرا لانعمہ، اگر اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا وہ شکر کرتا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے یہ تجھے انعام دیے ہیں، پیغمبر بنایا، رسالت جو ہے وہ عطا کی، میں نے تجھ سے کلام کیا ہے، فخذ ما آتیتک، جو کچھ دیا ہے لے لے، اور پھر کیا کر، وکن من الشاکرین، بس شکر گزار ہو جا۔ کہیں سلیمان علیہ السلام، کیا عجیب بات ہے، دنیا کے اندر کسی کو کوئی طاقت ملتی ہے معمولی ہوتی ہے، دوسروں سے ذرا تھوڑی سی ممتاز ہوتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، ظلم پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی چکی میں پیسنا شروع کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کر لوں، مگر اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر طاقت نہیں، جنوں پر اور پرندوں پر بھی طاقت عطا کر دی تھی، ان کی زبان سمجھتا تھا وہ اللہ کا پیغمبر۔ اور جب چونٹیاں کہنے لگی لشکر آ گیا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ راؤنڈ ڈالے گا، تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری حکومت کن کن مخلوقات پر ہے، اس وقت مسکراتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، یا اللہ مجھے توفیق عنایت فرما، اے اللہ مجھے ہمت دے،
کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں. وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور پھر فرمایا یہ راستہ، اس کے بعد میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اپنے نیک بندوں صالح لوگوں میں، ان گروہ میں کہ جو صالحیت پر ہوتے ہیں، مجھے شامل فرما. اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. صحابی کہتے ہیں آپ، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ نماز پڑھتے حتیٰ تاریمہ قدمہ، پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے پاؤں. تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کوئی آپ کے گناہ کچھ رہنے تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے ذمے تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے تو مقام اور مرتبے کو جس نہج پر پہنچا دیا ہے ساری دنیا کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے اتنی نوازشیں اور مہربانیاں کی ہیں افلا اکون عبدا شکورا، تمہارا کیا خیال ہے پھر میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ پھر مجھے شکر ہی کرنا چاہیے جو اتنا کچھ دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، اور دوسری جگہ سورہ لقمان میں بھی ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں انسان تیرے لیے مسخر کر دی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، صرف نظر آنے والی نہیں، پوشیدہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تجھے پتہ نہیں چلتا. پوشیدہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، خزانے اللہ کے جس سے یہ نظام چل رہا ہے، اگر وہ نہ ہو یہ ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں بے قدر ہو کر رہ جائیں. اس لیے میں ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کہیں اللہ رب العزت نے یہ بات فیصلہ کن جو ہے وہ معاملے کے اندر پہنچاتے ہوئے کہا، فیصلہ صادر کر دیا کہ یاد رکھو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. سورہ لقمان کی پہلی وہ آیت ہے جس میں، اور پھر اسی طرح سورہ نمل کی ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ. یہ عبادت جو بندہ کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی اللہ کو نہیں ہوتا، کسی دوسرے کو نہیں ہوتا، جو بندہ کرتا ہے فائدہ اسی کو ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اللہ تعالیٰ تمہاری اس عبادت کا محتاج نہیں ہے. اگر تم شکر نہ کرو گے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. یاد رکھو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر شکر کرنا پڑے گا، پھر کفر نہیں ہے. شکر کرنا، کفر کا انکار کرنا اللہ کی رضا کو وہ کھینچنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کی رضا کا حصول وہ شکر کے ذریعے ہوتا ہے. کیوں؟ جب اللہ رب العزت تھوڑے پر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کی یہ صفت ہے، وہ شکور ہے، شاکر ہے. خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکور اور شاکر ہے. بھئی اس پر کس نے احسان کیا ہے؟ کس نعمت کا اعتراف اس نے کرنا ہے؟ صرف بتانا یہ ہے کہ تو کچھ کر کے تو دکھا، جب وہ بدلے کا وقت آتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ دینے کے اندر جو ہے وہ ناقدری نہیں کرتا، بندہ کچھ کرے تو صحیح. جب اللہ رب العزت تو وہ اپنی اس صفت کی وہ لاج رکھتا ہے، اپنی اس صفت کی وجہ سے کر دکھاتا ہے شکور حلیم. حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بھئی تمہارے عمل کی قدردانی کروں گا، میں شکور ہوں، میں شاکر ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے صرف یہ انسان کے ذہن میں بات بٹھانا، بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو بڑے نام جو ہیں وہ لفظ شکر ہی سے نکلتے ہیں. وہ اسے سے ہیں کہ جب بندہ کچھ کرتا ہے، یہاں دنیا کے اندر تو فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. نعمتیں ملتی ہیں، گزر جاتے ہیں، قدر نہیں کرتے. اکثرہم الکافرون. داؤد علیہ السلام سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یہ شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں. داؤد تم اس طرح کا نہ بننا، عملی طور پر شکر کا اظہار کرنا. عملی، صرف زبان سے کلمے نہیں کہنے، عملاً ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں.
شکر کا وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے یہ عمل کی شکل میں ڈھل جائے، یعنی ہر حال کے اندر جب بھی موقع ہو، شکریہ کا موقع آئے تو پھر اس کو غنیمت سمجھے، جانے نہ دے اس کو۔ اللہ رب العزت کے احسانات ذرا شمار کرو، یہاں جو کچھ اللہ دیتا ہے ہم اس کو بھی گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، واقعتاً یہ بات بالکل درست ہے، اللہ کے اتنے احسانات ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ، دیکھو کیا عجیب معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن گزر رہے تھے اور مجھے پیچھے سے پکڑ کر کہا، معاذ میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر میرے جیسا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے، میں بھی اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دو دل مل گئے ہیں محبت کے اندر، ایک اس کائنات کے سب سے بڑے عظیم انسان کا دل ہے، دوسرا اس کے ماننے والے کا دل ہے، لیکن محبت کے اندر دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کیا کہا اس وقت اس سب سے بڑے محبوب نے؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لا تدع فی دبر کل صلاۃ، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے وہ کلمہ سکھا دوں، وہ نسخہ بتا دوں جس کو چھوڑنا نہ۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جب کسی سے محبت ہوتی ہے بندہ پھر دل کی بات کرتا ہے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ اس تیری یاد پر اور تیرے شکر پر تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے توفیق دے دے۔ اعنی، تو مددگار میرا بن جا، تو نے نماز کی توفیق دی ہے۔ اعنی علی ذکرک، یہ تیری یاد جو ہے یہ دائمی ہونی چاہیے، و شکرک و حسن عبادتک۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے حضور کو ایک دن بستر پر نہ پایا، میں نے ڈھونڈا سجدے والی جگہ میں، حضور سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ میں تیری سزا نہیں جھیل سکتا، مجھے عقوبت اور سزا سے بچا کر رکھنا، عافیت مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، یا اللہ میں تیری تعریف کیسے کر سکتا ہوں، تیرا شکریہ کیسے ادا کرتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، بس تو اپنی تعریف کے اندر، میں اپنے کلمات کے ذریعے تو تیرا حق ادا نہیں کرتا، تیری جان کے لائق جو تیری تعریف ہے وہ تو اپنے لیے کر دے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے کرتے، یہ دعائیں پڑھتے میرے بھائیوں، اللہ کی شکر گزاری کے اندر اس کلمے کو دہراتے رہتے۔ اور یاد رکھو، دنیا کے اندر شکر گزاری کرنے والا بندہ ہی جب جنت میں جائے گا، قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفوں کے لائق صرف وہی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے غم مٹا دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، اللہ وہاں جو کچھ دے گا اس کو دیکھ کر کہیں گے ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور عمل کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یار دنیا کے اندر کوئی کام کرتے تھے تھک جاتے تھے، یہاں نہ اکتاہٹ ہے نہ تھکاوٹ ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مومن اور پیغمبروں کو ماننے والا دنیا میں بھی شکر کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی سب سے پہلی اور آخری بات جو مومن کہے گا وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفوں کے لائق، شکر گزاری کے لیے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت اس عبادت کو ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ اے اللہ اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وعلی عبادک الصالحین۔ اے اللہ ہمیں اس طرح کی توفیق عنایت فرما جو تو ہم پر احسانات کر، کہ جس طرح تو نے سلیمان علیہ السلام پر کی تھی، جو احسان اس پر کیا تھا اگرچہ ہو بہو اسی طرح کا نہیں مل سکتا، مگر شکر گزاری کی توفیق تو اسی طرح مل سکتی ہے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں جو ہم
مسلسل کئی دنوں سے کھا رہے ہیں، پہلے بھی ملی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ملیں گی، اس کے لیے شکر گزاری کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو عمل کا حصہ بنا دیا جائے، زبان نہیں، دل اور جوارح یعنی اعضاء بھی اس کام میں لگ جائیں، جس عمل عزم کو جو ضرورت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے اس کے جتنے بھی جسم کے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے جو اس کو ادا کرنا ہے، کہیں جو ہے وہ تسبیح کا صدقہ ہے، کہیں تحلیل کا صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صدقہ، بے شمار صدقے ہیں، لیکن فرمایا ان سب کے لیے اگر کوئی چیز کفایت کر جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لو، سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر عمل کو اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر